اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور رحم والا ہے۔ ویلکم ٹو مائی شو ٹاک شوق ود کرن۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کی بہت ہی مشہور شخصیت جمیل الدین علی کے صاحبزادے راجو جمیل صاحب۔ السلام علیکم راجو جمیل صاحب، کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم، جیتی رہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں، سب الحمدللہ طبیعت بہت بہتر ہے۔ ہم سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ میرا سب سے پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ پاکستان کے کس شہر میں پیدا ہوئے؟ کراچی میں پیدا ہوا تھا، گول بائی ہسپتال جو لیرک سینما کے سامنے ہے، بیمینو سینما کے سامنے ہے، 14 اگست 1949۔ کیا سوچا تھا بچپن میں کہ آپ نے کہ کیا بننا ہے؟ اب آپ 8ویں جماعت یا 9ویں جماعت سے سوچ رہے ہیں کہ میرے ذہن میں فوج تھی، آرمی تھی، کہ میں اپنے پاکستان کی فوج جوائن کروں گا، اور بہت میں فوج سے عقیدت رکھتا ہوں، اور میرے خاندان میں بڑے فوجی رہے ہیں، جنرلوں تک پہنچے، اور بہت زیادہ 5-6 جنرل پہنچے ہیں، بریگیڈیئر بہت ہیں، اس وقت بھی ہیں۔ اپنی 8 سال کی عمر میں پورے فوج کی چھاونیاں گھومی ہوئی تھی۔ میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ میڈیا کے فیلڈ میں ایکسیڈنٹلی آئے تھے یا شوقیہ آئے تھے؟ جب میں نے گریجویشن کی تو میرے والد کے ساتھ کچھ بہت ذاتیاں ہو گئی تھیں، ان کی جاب بیٹھے بٹھائے بغیر وجہ کے ختم کر دی گئی تھی نیشنل بینک آف پاکستان سے، صوبائیت اپنے عروج پر آ گئی تھی، اس وقت شروع ہو گئی تھی، تو وہ بڑے دل برداشتہ ہوئے اور وہ انگلستان مائیگریٹ کر گئے قدرت اللہ شاہب صاحب کے پاس۔ تو میں نے گریجویشن کرتے ہی مجھے آگے ماسٹرز بھی کرنے کا شوق تھا، تو میں نے کہا نہیں، اب اس وقت میری ضرورت گھر کو پڑنے والی ہے، تو میں نے خود ہی اپلیکیشن دے دی ایک بینک میں، وہاں سے مجھے کال آ گئی۔ اچھا، جب تک میں اداکاری شروع کر چکا تھا، اداکاری میں نے شروع کی تھی 1966 میں لاہور کے ڈرامے سے، پھر 67 میں پی ٹی وی کرایا آیا تھا 2 نومبر کو، تو پھر پی ٹی وی سے تو باقاعدہ بہت سے ڈرامے کرنے شروع کر دیے تھے۔ بینکنگ لائف میں آنے کے بعد آپ نے کیا پرابلم فیس کی، اس کے بارے میں ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں۔ بینک جس کے اثاثے اربوں روپے تھے، اربوں خربوں روپے تھے، اس کے اثاثے 12 ارب روپے میں بیچ دیا۔ اب آپ بتائیے، بہرحال اب میں کنٹروورسی میں نہیں پڑھنا چاہتا، میں آپ کا شو کو شو رکھنا چاہتا ہوں، تو یہاں تک تو میں جو بول دیا، اور میرے ساتھ مسئلہ بہت بڑا یہ ہے کہ جو کوئی بات ہو، میں زبان کی میں اپنے دل کی حد تک نہیں رکھتا، میں کھل کے کہہ دیتا ہوں۔ عزو منتشاؤ و تو ذلو منتشاؤ علیک الخیر انکا علی کل شیء قدیر، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ عزت اور ذلت اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے، اور ہم نے عزت کے ساتھ کام کیا ہے۔ ہمارے والد منسٹری آف فائنانس میں ڈاکٹر محبوب الحق کے رائٹ ہینڈ تھے، وہ بینک کے پریزیڈنٹس کا ڈیسائیڈ کرتے تھے بیٹھ کے کہ کس کو کس بینک کا پریزیڈنٹ بنانا ہے، جب پاکستان کے 5 قومیائی بینک تھے، وہ میرے والد کیا کرتے تھے بیٹھ کے ڈاکٹر محبوب الحق کے ساتھ فیصلے، اور ان کے بیٹے کو 9 سال ایک بینک نے پروموٹ نہیں کیا تھا، پروموٹ نہ کرنے کے باوجود سب سے بڑے بڑے ایریا دیے، سب سے امپورٹنٹ کام دیا، بالکل جیسے گدھا ہوتا ہے اور اس کو گاڑی کے آگے باندھ دیں اور گاڑی کے اندر آپ دنیا جہان کا سامان لاد دیں، پہاڑ بنا دیں اور کہیں تو چلتا رہے، اس طرح کام لیا۔ گدھا گاڑی میری تھی، یعنی ایریا مینیجر تھا، 20 برانچیں تھیں، پروموٹ نہیں کرتے تھے، کام لیتے رہتے تھے۔ مثلا آپ نے مجھے اسائنمنٹ پہ رکھا ہوا ہے ایگزیکٹو وائس پریزیڈنٹ کی، ہوں میں گریڈ کیا وائس پریزیڈنٹ، کام آپ مجھ سے لے رہے ہیں، اپنا بچا رہے ہیں، میری پرواہ نہیں ہے آپ کو۔ نائٹ آؤٹس کرنی اور یہ وہ، ہم لوگ ذرا ماڈرن قسم کے بینکر تھے، اس زمانے کی دقیانوسی ٹائپ جو ہوتے تھے نا، وہ ویسے نہیں تھے، ہم اپنی زندگی گزارنا جانتے تھے، مگر پروفیشن سے بھی ہمیں بہت زیادہ لگاؤ تھا، اور اداکاری بھی ہم اپنے کر رہے تھے چھٹیوں والے دن، یہ ٹی وی والے ذرا ہم پہ احسان کر دیتے تھے، اور تھوڑا سا دوستیاں ہو گئی تھیں، تو ہماری ریکارڈنگ زیادہ تر سنڈیز کو ہوا کرتی تھی، اور ہمیں چانس مل جاتا تھا۔ جتنے بھی میں نے ڈرامے کیے میرے سنڈے ریکارڈڈ ڈرامے ہیں یہ، یا پھر دفتری اوقات کے بعد، تو چلتا رہا کہ آئے نہیں آئے، پھر کچھ اچھی اداکاری کی، کچھ بری اداکاری کی، دوستی زیادہ کی۔ پروفیشن میں پاک بس شوبز کہلاتی ہے نا، پاک شوبز،
اس کے پروفیشن میں آنے سے, کمپیشن پروفیشن تو نہیں کہوں گا, آنے سے ایک سب سے بڑی چیز مجھے اللہ تعالیٰ نے جو عطا کی ہے, مجھے دوست بڑے اچھے عطا کیے. بہت بڑے بڑے آرٹسٹ جو بن گئے ہیں ان کا کام ہی یہی تھا, ان کی روزی یہی تھی. میری روزی تو نہیں تھی نا, یہ میری روزی تو اللہ نے میرے پروفیشن میں لکھی ہوئی تھی. یہ تو مجھے ایک شوق تھا, تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کا شوق ہے, چلو اس کو بھی پورا کرنے دو. تو اس نے مجھے اس میں بھی کامیابیاں عطا کی. میں نے بھی پوری دنیا دیکھی شوٹنگ میں. آپ کی پسندیدہ اداکارہ کون ہے؟ اتنی حسین لڑکی تھی یہ, ماشاء اللہ ماشاء اللہ, اور ابھی اس نے اپنا شام برقرار رکھا ہوا ہے صبا حمید میں. اتنی عمدہ اداکاری کرتی تھی. اس کا ایک پلے تھا رات ریت اور خط. وہ بہت ریزرو خاتون ہیں اور بہت اداکارہ بہت اچھی ہیں وہ, مگر وہ آج کل کچھ ان کا یہ ہے کہ وہ تھوڑا سا ان کا ایک جو لے ہے, جو اداکاری کی ان کی لے تھی, وہ ایک روٹینسٹ ٹائپ جو ہوتا ہے نا, روٹین, ان کو کوئی ایسا کیریکٹر دیا جائے, جیسے انہوں نے ابھی ایک ساس کا کیریکٹر کیا تھا جس میں مہوش تھی. وہ ڈرامہ مجھے اتفاق سے دیکھنے کو مل گیا کیونکہ میں لاہور میں 1.5 مہینے لاک ڈاؤن رہا ہوں کرونا کی وجہ سے. جیسے کہ آپ نے بتایا کہ میڈیا آپ کا شوق تھا اور بینکنگ لائف آپ کا پروفیشن, تو آپ کے خیال میں پیشن اور پروفیشن سیم ہونا چاہیے یا الگ الگ؟ اگر آپ دیکھیں, میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ اکثر و بیشتر ہماری ملاقات ان سے, لطیف کپاڈیا سے ہو جایا کرتی تھی. یہ دونوں پائے کے ٹی وی آرٹسٹ تھے, کمال کے ٹی وی آرٹسٹ تھے دونوں کے دونوں. ان کی کیا فتوحات تھی. تو میں نے ایک دن پوچھا کہ یار پیشن تو میرا بھی ہے, مگر پروفیشن پہ میں زیادہ توجہ دیتا ہوں کیونکہ مجھے وہاں بھی کچھ حاصل کرنا ہے. یہاں تو میں حاصل کرتا رہوں گا, اگر جتنا بھی آئے گا چھوٹا موٹا بھی آئے گا وہ ٹھیک ہے, میرے لیے بونس ہوگا. وہاں میرے جہاں میں نوکری کر رہا ہوں, جہاں میرا وہ ہے پروفیشن, وہاں مجھے حاصل کرنا ہے بہت کچھ جو اللہ تعالیٰ نے مجھے, میں بالکل اس کا شکر ادا کرتا ہوں صدقے دل سے, جو اس نے مجھے عطا کیا میرے پروفیشن میں, جو میرے گولز سے. اب بیچ میں پروموشنیں نہیں ہوئی, دشمنیاں, یہ صوبائیت وغیرہ, یہ تو یہی چیز تو ملک کو کھا بیٹھی ہے. میں ذرا سے کمزور جائیں گے کیونکہ پیشن جو ہے وہ اوور رول کر جاتا ہے آپ کے پروفیشن کو, اور وہ اتنا زیادہ اوور رول کر جاتا ہے کہ آپ پھر غلط چیزوں میں پڑ جاتے ہیں, آپ خوشنودی حاصل کرنے میں پڑ جاتے ہیں کہ میں آئی ایم پیشنیٹ اباؤٹ پروموشن. واٹ شوڈ آئی ڈو؟ آئی نیڈ دس پروموشن, آئی نیڈ ٹو بی اے سینئر وائس پریزیڈنٹ, مجھے کرنا ہے, یہ میرا پیشن ہے. اور بھائی تمہارا پروفیشن ہے, یہ پیشن نہیں ہے تمہارا. تم پروفیشنلی کام کرو, پیشنیٹلی کام نہ کرو. پیشنیٹ ان کا کیا ہوتا ہے, زیادہ تر جو دیکھا گیا 100 میں سے میں اس کو دوں گا 80% جو دیکھا گیا, وہ پیشن جو ہوتا ہے وہ باس کے پیچھے پھرنا اور باس کی خوشنودی حاصل کرنا, یہ ہوتا ہے پیشن. جیسے آپ کے ٹیلی ویژن کے اداکار وغیرہ ہیں, جونیئر بیچارے آگے پیچھے دوڑ رہے ہوتے ہیں پروڈکشن ہاؤس کے. میں ایک آدمی کا نام نہیں لینا چاہتا جس نے تباہی مچائی ہوئی ہے پروڈکشن ہاؤس میں. بلاتا ہے اندر, ادھر آؤ, یہ ڈرامہ سیریل ہو رہا ہے, یہ رول ہے, اتنے سین ہیں, کرو گے؟ انہوں نے کہا جی کریں گے. اچھا کتنے پیسے لوگے؟ انہوں نے کہا جی وہ آپ بتائیے, ہمارا تو بجٹ ہے. ارے یار بجٹ دنیا کا ہوتا ہے یار, تمہارا کون سا بجٹ ہے بھائی؟ تمہارا کون سا انوکھا بجٹ ہے؟ تمہارا بجٹ, اب میں بڑی بڑی اداکاروں کے اور اداکاروں کے نام لے لوں, ان کے لیے نہیں ہے کیونکہ انہوں نے اپنا نام اور اپنا حسن اور اپنا ہینڈسم اور اس کی وجہ سے وہ پاپولر ہو گئے ہیں. ایک تو صاحب ایسے ہیں کہ جو صرف ایک سیریل میں پاپولر ہوئے تھے, اس کے بعد سے میں نے ان کا کوئی بھی ڈرامہ, سیریل, فلم وغیرہ اتنی پاپولر ہوتی ہے نہیں دیکھی آج تک. مگر وہ اپنی اس پاپولیرٹی کا کھا رہے ہیں, آج تک کھا رہے تھے. اشتہارات ان کو مل رہے ہیں کبھی کبھار, یہ وہ, مگر انہوں نے پھر اس جیسی پرفارمنس دکھائی نہیں. تو وہ یہ سب, یہ آپ یوں کہہ لیں کہ ایک انگریزی اداکار تھا بہت بڑا, اس کا نام تھا
ہینری فونڈا. یہ تھا 40s کا 30s کا بلیک اینڈ وائٹ موویز کا جین فونڈا کا باپ. اس نے ایک دفعہ کہا تھا کہ ایکٹنگ از 75% آف لک. To be a great actor, it is 75% of luck and the rest is just endurance. میڈیا کی لائف میں پیمنٹس کے بہت ایشوز رہتے ہیں، تو آپ کے خیال میں اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار آپ لوگ ہیں، آڈینس ہے، ویورز ہیں. اس کا ذمہ دار ویورز ہے، ویورز. میں نے ایک دفعہ ایک بہت بڑی ٹیلی ویژن اسٹیشن کی مالکہ ہے، ان سے ایک ڈسکشن کیا تھا. وہ میری بہت اچھی ہیں، بہت اچھی ساتھی، بہت 55 سال سے میں ان کو جانتا ہوں، پی ٹی وی کے زمانے سے میری بہن کی طرح ہے وہ. میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے، شاد باد آباد رکھے. میں نے ایک دفعہ ان سے پوچھا تھا کہ why is it that when one gets old he is declassified. آپ تھینک یو، آپ نے جو کام کرنا تھا، قاضی واجد صاحب آپ نے کام کرنا تھا، جناب سنت حسین صاحب آپ نے کام کرنا تھا، جناب یہ اور راجو جمیل صاحب آپ نے کام کرنا تھا، کر لیا. آپ کے سفید بال ہو گئے ہیں، آپ کے اوپر بڑھاپا طاری ہے. اور یہ وہ کوئی بابا کا، دادا کا، نانا کا رول آ جائے، کوئی ایک دو سینس کا، اس میں بلا لیتے ہیں، یا کوئی ایک سیریل میں کوئی ایک وگ لگا کے بلا لیتے ہیں، ایسا کر لیتے ہیں. لیکن وہ اس کی وجہ، میں نے کہا کیا وجہ ہے؟ میں نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری ریٹنگ خراب ہو جاتی. میں نے کہا کیوں؟ کیا آڈینس کہتی ہے کہ یہ کیا بکواس چہرے ہم کو دکھا رہے ہو، بوڑھے ہو گئے ہیں. ہوں گے اپنے زمانے کے وحید مراد، اب تو یہ کھڑک گئے بالکل. یہ کیا دکھا رہے ہو، ہم تو نہیں دیکھیں گے. اب وہ نہیں دیکھیں گے تو اشتہار نہیں ملے گا ان کو، کیونکہ ریٹنگ گر جائے گی. تو اشتہار کی کمپنی ریٹنگ دیکھے گی، اور ریٹنگ دیکھ کے کہے گی کہ یار یہ آپ کی ریٹنگ ہے کیا ہے، یہ کیا ڈرامہ دکھا رہے ہیں، میں تو اشتہار نہیں دے رہا آپ کو. میرے تو ٹوتھ پیسٹ کی بکری نہیں ہوگی، میرے تو بسکٹ کی بکری نہیں ہوگی، میری تو سم کی بکری نہیں ہوگی، کیونکہ زیادہ لوگ نہیں دیکھ رہے ہوں گے. تو ان کو چاہیے حسن، ان کو چاہیے لڑکیوں میں حسن، حسین ترین لڑکی چاہیے. یہ آپ لوگوں کو چاہیے. آپ کو کہہ رہا ہوں میں، آپ تو خیر اینکر ہیں، مگر میں آپ کو کہہ رہا ہوں، ویورز کو کہہ رہا ہوں، ان کو چاہیے یہ. اور ہمایوں سعید چاہیے انہیں، عدنان صدیقی چاہیے انہیں، جو کہ اب ایک پوائنٹ پہ آ کے خود سوچیں گے کہ یار وہ زمانہ بہتر تھا. ہم نے تو اسی لیے ان کے اندر اب اتنی ایک وہ، اللہ سے معافی مانگتا ہوں میں، ایک وہ ان کے اندر اتنی ٹور آ گئی ہے، اور اتنی ان کے اندر ایک وہ آ گئی ہے نیگلیجنس کے، ہر ایک کو وہ لفٹ نہیں کراتے کسی کو، چھوٹے موٹے کو. وہ صرف اس میں لگے ہوئے ہیں کہ یار یہ ہمارا پرائم ہے، یہ ہماری جوانی ہے، اس میں ہم جو کچھ کر سکتے ہیں اس وقت کر لیں، کیونکہ آگے ہمارا حشر ہونے والا ہے، آگے ہم بالکل غائب ہونے والے ہیں، ہم غائب ہو جائیں گے. تو جتنا بنا سکتے ہو بنا لو، جتنا بٹور سکتے ہو بٹور لو، بقول رمیز راجہ کے کہ اتنے رن بٹور لیے. وہ بھی اپنی پاکستانی کمنٹری کرتے کرتے انڈیا سے اتنے متاثر ہوئے کہ انہوں نے بھی اردو میں رن کو بٹورنا کہہ دیا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اعزاز ہے کہ ایک ہندی ورڈ کو آپ اپنے اچھے خاصی شستہ اردو بولتے ہوئے یا انگریزی بولتے ہوئے رنگ بٹورنے پہ آ گئے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ ویورز کی وجہ سے ہوتی ہیں. یہ ویورز آپ کا، سنا ہے کہ آپ فلموں کے بہت شوقین رہے ہیں، کوئی بھی سینما کی مووی نہیں لیو کیا کرتے تھے. تو آج کی فلموں میں اور کل کی فلموں میں کیا چینج نظر آیا آپ کو؟ دوسرا آپ ہندوستان سے اتنے متاثر ہیں کہ آپ بھی ایک کبھی فلم آئی تھی پتہ نہیں کون سی، میں نے اس کی تصویر ہی دیکھی تھی صرف. کون ہے کوئی نیا اداکار آیا، بلال کیا نام ہے اس کا پتہ نہیں، کوئی سنا ہے کہ آیا، میں نے تو کوئی فلم نہیں دیکھی تھا ڈرامہ. اس نے یہاں سے لے کے یہاں تک سارے قمیص کے بٹن کھولے ہوئے تھے. تو گویا وہ بہت بڑا ایک ریولوشن لایا تھا فلم انڈسٹری میں، کمال کا ریولوشن لایا تھا وہ فلم انڈسٹری. پاکستان کی جو لنگڑی فلم انڈسٹری ہے وہ بہت، ارے خدا کا خوف کرو، پرانی فلمیں دیکھو. انجمن اردو میں آپ کے ساتھ، آپ کی فیملی کے ساتھ بہت زیادتیاں ہوئی. نو ڈاؤٹ کہ آپ کے جو والد جمیل الدین علی صاحب ہیں، انہوں نے انجمن اردو کی ترقی کے لیے بہت کام کیا، ڈے نائٹ ورک کیا، مگر اس کے باوجود آپ کے ساتھ جو کچھ ہوا
وہ اس پروگرام کے تھرو آپ لوگوں کو شیئر کیجئے تاکہ انہیں پتہ چلے کہ کتنا سروائیو کیا ہے آپ نے. انجمن ترقی اردو پہ قبضہ کر کے وہ دیکھا ہے انجمن ترقی اردو پاکستان میں کہ جمیل الدین علی کا تاریخ سے نام مٹانا ہے انہوں نے، اور بے دھڑک انہوں نے آ کے قبضہ کیا ہے. ہم نے حکومت سندھ کو لکھا، حکومت پاکستان کو لکھا، صدر پاکستان کو لکھا، مگر تعلقات وغیرہ کے تحت وہ ابھی تک وہ انجمن ترقی اردو پاکستان جو میرے والد نے اپنے 90 سال کی عمر میں سے 65 سال لگا دیے تھے اس کو اٹھانے میں، قومی زبان کے معاملات کو اور کتابیں چھاپنے میں، اردو کی کتابیں چھاپنے میں اور کیا کچھ نہیں کرنے میں، اور اردو یونیورسٹی بنانے میں. اردو یونیورسٹی کے بارے میں مجھ سے کہا جاتا ہے کہ جناب یہ اردو یونیورسٹی نہیں، یہ انگریزی ہے، انگریز ہے. ایک لاہور میں ہے، ایک ملتان میں ہے، اور ایک کوئٹہ میں ہے، اور ایک ساتواں ایک اور ہے جو جن کی زندگی میں صرف یہ رہی ہے تمنا کہ وہ اسٹیج پہ بیٹھے ہیں، ان کی کتابیں دنیا میں سب سے زیادہ چھپیں، وہ اسٹیج پہ بلائی جائیں، ہر مشاعرے میں بلائی جائیں، ہر جگہ بلائی جائیں، ہر کسی بھی تقریب میں جو ادب سے متعلق ہے ان کو بلانا لازم ہے، فرض ہے، اور جو چاہے وہ کر سکتی ہیں. انہوں نے انجمن ترقی اردو کا جو حشر کیا ہے وہ تو تاریخ المیہ انجمن ترقی اردو پاکستان لکھنا شروع ہو گیا ہے. اب تک 150 صفحات لکھ دیے گئے. کتاب بہت جلد اگلے سال چھپ جائے گی، اس میں تاریخ لکھی جائے گی کہ انہوں نے انجمن کو کس طرح مسخ کیا، اور انجمن کو تار تار بکھیریاں ادھیڑ کے اور قابضین کے حوالے کر کے آ گئی ہیں. پورا 1 سال ہو گیا ہے، ایک کتاب نہیں چھپی، کچھ نہیں ہوا، صرف خرچہ ہو رہا ہے. ان کو پہ گرانٹ دیے چلی جا رہی ہے بغیر آڈٹ کرائے ہوئے. آڈیٹر جاتا ہے، اس میں جادو کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، اس کو اپنے قبضے میں لیتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، آڈیٹر کو روانہ کرتے ہیں. تنخواہ گھر پہ لے جانے والی بہت کم ہے، تو آپ قرضہ واپس کیسے کریں گے؟ تو اپنی جیب سے دیا ان لوگوں کو، اپنی جیب سے دیا کہ یار اس کو دے دو اتنے کہ یہ اس کا مسئلہ حل ہو. انہی لوگوں نے آ کے ہمارے منہ پہ ڈنڈا مارا، اور انہی قابضین کے ساتھ آ کے سر جھکا کے سجدہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. کیا کیا کہوں میں آپ سے. جب آپ یہ بنائیں گی لنک تو مجھے بھیجیے گا، میں بھیجوں گا پوری دنیا کو، پوری دنیا کو بھیجوں گا. حقائق بتانے کے لیے میں بہت بے چین تھا، تو یہ مجھے بہت اچھا فورم ملا کہ میں نے آپ کو کچھ حقائق بتائے. مجھے کورٹ میں لے کے جاؤ، مجھے سزا کرواؤ، وہاں جج کے پاس لے جاؤ. جج نہیں ہے وہ تمہارے جیسا، جج ہے. اس نے حلف لیا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ میں انصاف کروں گا. اور جج کے علاوہ سب سے بڑا جج جو ہے وہ ہے اوپر والا. وہ ساری کائنات کا منصف ہے. ساری کائنات ایک عدالت ہے. اس عدالت کا منصف کون ہے؟ خداوند کریم، خدائے ذوالجلال. فیصلہ وہ کرے گا، جج نہیں کرے گا. فیصلہ وہ کرے گا. ذرائع جج کو بنائے گا، وہ ذرائع جج کو بنائے گا. حکم اس کا ہوگا، حکم وہ کرے گا. حقائق وہ جانتا ہے، اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. یہ لوگ چھپا سکتے ہیں، یہ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ جھوٹ بول رہا ہے. یہ لوگ، میرے پاس 2 فائلیں موجود ہیں جس میں ایسی چیز موجود ہے، ایسی چیز موجود ہے کہ لوگ انہوں نے کہا آپ ہم سب اب تک سمجھ رہے تھے کہ آپ ہم سے جھوٹ بول رہے ہیں. یہ تو ہم لرز گئے دیکھ کے جس قسم کا فراڈ کیا گیا تھا انجمن ترقی اردو پاکستان میں. میں کیا آپ سے کہوں بات ہے، کیا کہوں گا. اور وہ جو اس وقت قابضین ہیں وہ سینہ تان کے پھرتے ہیں. اللہ کا خوف نہیں ہے، ذرہ بر خوف نہیں. فرقہ پرستی پورے عروج پہ انہوں نے انجمن میں ملیا میٹ کر دیا. فرقہ پرستی کر کر کے تباہی بربادی کر دی انجمن ترقی اردو پاکستان کی. 72 سالہ ادارہ، یعنی جب پاکستان بنا تھا، جب انجمن ترقی اردو کو بابا ہندوستان سے، حیدرآباد دکن سے یہاں لے آئے تھے. 40,000 کتابوں کے ساتھ بھاگ کر آئے تھے. لوگوں نے کہا چلے جائیے ورنہ یہاں آپ کے ساتھ برا ہوگا. تو یہاں آ گئے تھے وہ. تو یہ کہتے ہیں کہ یہ انجمن تو کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی. ہم نے بنائی ہے انجمن. 30 مارچ 2019 کو انجمن ترقی میں آئی ہے.
کبھی الیکشن نہیں ہوا, کبھی کچھ نہیں ہوا, کبھی دھیلے کا کام نہیں ہوا. قدرت اللہ شاہ بیکار, نور الحسن جعفری بیکار, آفتاب احمد بیکار, اسلم فاروقی بیکار, عمراء طارق بیکار, جتنے بھی لوگوں نے انجمن اردو میں کام کیا سب بیکار ترین لوگ تھے. ظفر اقبال بیکار, وہ جاوید منظر بیکار, کسی نے کوئی کام, جمیل الدین علی سے زیادہ تو بیکار کوئی تھا ہی نہیں جس نے انجمن ترقی اردو کو دھیلے کا کام نہیں کیا. ہم ہیں 30 مارچ سے جو ہم نے آئے ہیں اور قبضہ کیا ہے, ہم ہیں. ہم الیکشن, ہم نے پہلی دفعہ انجمن کی تاریخ میں الیکشن کرایا, جبکہ ان بیچاروں کو یہ نہیں پتا کہ 20 فائلیں میں نے خاموشی سے انجمن سے نکلوا کے اپنے پاس الیکشن کی رکھی ہوئی ہیں انجمن کے, جس کے اندر باقاعدہ نوٹیفیکیشن ہیں جو انجمن میں الیکشن ہوا کرتا تھا. میڈیا کی ترقی کے لیے اگر آپ کوئی سجیشن دینا چاہیں تو پلیز. اکنامک کنڈیشن وغیرہ, یہ تو مجھے تھوڑی سی امید ہے کہ جس طرح کام کر رہے ہیں آنے والے نئے لوگ, آگے بڑھے گا, یہ ملک بہت بڑھے گا. ابھی مگر ایک شرط ہے, صوبائیت نہیں ہونی چاہیے, بلا تفریق آپ آگے بڑھتے رہے تو پاکستان کو کوئی روک نہیں سکتا, کوئی نہیں روک سکتا پاکستان, یہ بڑھتا جائے. آپ کی فیملی میں سے لائک آپ کے بچوں میں سے کسی نے میڈیا جوائن کیا؟ میڈیا ٹیکنیکلی تو میڈیا نہیں کہیں گے اسے, مگر میری چھوٹی بیٹی جو ہے وہ ایک اچھی بلاگر ہے اور فوٹوگرافر ہے, اور پاکستان کی مشہور فوٹوگرافر بن چکی ہے وہ, اور وہ مختلف دیہات میں پروجیکٹس وغیرہ ہوتے ہیں جو جن کی پروجیکشن وغیرہ کرنی ہوتی ہے, تو مختلف کمپنیاں وغیرہ اس کو بلاتی ہیں اور تصویریں وغیرہ ویڈیو میکنگ اس سے کرواتے ہیں, اور کافی پاپولر ہو گئی ہے. اور پھر وہ جج بھی ہوتی ہے فوٹوگرافی کمپٹیشن وغیرہ کی, ملیشیا میں باقاعدہ پڑھایا جاتا ہے, اور کافی دنیا میں گھومتی ہے اس سلسلے میں. بیسیکلی اس کا اپنا بلاگ بھی ہے, اس کا فیس بک پیج بھی ہے, اور وہ ایک بہت بڑی بہت ماشاءاللہ ایکسپیرینس فوٹوگرافر ویڈیوگرافر بن گئی ہے. اور اسٹینڈ الون مطلب اپنا جاب کرتی ہے وہ, اپنا اس کا اپنا اکیلا اپنا آفس ہے اس کا, ہمارے گھر میں ہی بلڈنگ کے حصے میں ہمارے ایک اپارٹمنٹ ہے, اس میں اس نے اپنا آفس بنایا ہوا ہے پورا, اور پھر پروجیکٹس وغیرہ کرتی ہے. تو اس حساب سے وہ شوبز کے قریب ہے, کافی یہ شوبز والوں سے ملتی ہے جن کی ماڈلنگ ہو رہی ہو یا کچھ ہو, کوئی کنسیپٹ ہو کچھ ہو, تو اس کو بلاتے ہیں اور اس سے کام لیتے ہیں. کافی کام کرتی ہے. اس کا نام ہے خولا جمیل. ہمارا شو جوائن کر کے آپ کو کیسا لگا؟ اب میں آپ جیسے لوگوں کو بہت انکریج کروں گا کہ آپ لوگ ایسی شو ضرور کریں جس میں حقائق ایکسپوز ہوں. ٹی وی تو نہیں دکھائے گا کبھی بھی. اگر میں نے جا کے ٹی وی کی کسی شو میں ریکارڈنگ کر لی شاید 2 گھنٹے کی, تو جب وہ دکھایا جائے گا تو جو میں نے باتیں چبھنے والی, کئی مارننگ شوز میں گیا ہوں لائیو, تو وہ لڑکی گھبرا گئی تھی کہ آپ یہ کیا بات کر رہے ہیں. میں نے کہا کیا ہو رہا ہے, کیا بات کر رہے ہو, حقیقت کی بات کر رہا ہوں, کیا ہے میں کوئی گالی دے رہا ہوں, کیا کر رہا ہوں, نعوذ باللہ میں ایسی کوئی بات تو نہیں کر رہا, آئی ایم ٹاکنگ فیکٹس, میں تو حقیقت کی بات کر رہا ہوں. تو انہوں نے کہا نہیں, پھر بیچ میں بریک آیا, انہوں نے کہا راجو انکل پلیز ذرا ہلکا ہاتھ رکھیں. اور میں نے کہا کیوں, وہ ذرا, میں نے کہا کیا مطلب بھائی, آپ مطلب سب فری ورلڈ, فیس دا فیکٹس, حقائق کو آپ فیس کریں, حقائق کو آپ فیس کریں. بات یاد رکھنا کرن, جس دن تمہاری روٹی میں نے دینی شروع کی نا, اور میری روٹی تم نے دینی شروع کی نا, یہ دنیا 2 دن میں ختم ہو جائے گی. یہ مجھے ایک بہت بڑے بینکر نے بتائی تھی بات, اس کا نام ہے بشیر طاہر, وہ BCCI کا BCCE کا ہیڈ رہ چکا ہے. اس نے مجھے ایک زمانے میں ایک بات بتائی تھی کہ راجو ایک بات یاد رکھنا میری, کہ اگر تمہاری روٹی میں دوں, مجھ پہ ذمہ ہو, اور میری روٹی تمہارے ذمہ ہو, تو یہ دنیا 2 دن میں ختم ہو جائے گی. وہ دیتا ہے اوپر سے, اس کا وعدہ ہے
وہ دنیا میں بحر و بر میں، زمین اور آسمان میں، پہاڑوں میں، چٹانوں میں، سرنگوں میں، سو میں جو بھی جاندار چیز ہے اس کا وعدہ ہے کہ میں تجھے رزق عطا کروں گا، اور اللہ تعالیٰ اسے رزق عطا کرتا ہے. ٹیلی ویژن، ڈرامہ، یہ شو، اشتہار وغیرہ آپ کا رزق عطا نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ رزق عطا کرتا ہے، وہ ذرائع ہیں. وہ اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے، ذرائع وہ بناتا ہے، وہ ذرائع ہیں. تو اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کیجئے، وہ ذرائع آپ کے لیے بنائے گا. بس مجھے تم سے یہ کہنا تھا. تھینک یو سو مچ، آپ نے ہمارا شو جوائن کیا، ہمیں اپنا وقت دیا، اور ہمیں آپ کی دعاؤں کی بہت ضرورت ہے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. Apex TV Entertainment.